اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جناب حق یوٹیوب چینل۔ صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے اور جناب عمر کو خبر ملتی کہ حضرت بلال حبشی تشریف لا رہے ہیں۔ جب بلال حبشی دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو عمر فاروق کرسی چھوڑ کر ہاتھ باندھ کر ایک کونے میں جا کھڑے ہوتے ہیں۔ کالا رنگ نام لکھنا نہیں جانتے، وہ عمر جو کیس و کسرا کی نیندیں حرام کر دے، وہ عمر جو زمین پر لاٹھی مارے اور زلزلہ رک جائے، وہ عمر جو دریائے نیل کو خط لکھیں اور اس کا پانی چل جائے۔ لوگ کہنے لگے عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے آپ یہ استقبال کر رہے ہیں؟ حضرت بلال حبشی کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ عمر نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھایا۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے، میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، غلام باپ کی اولاد۔ حضرت عمر کہنے لگے بلال تم غلام تھے، لیکن جب سے تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو ہمارے امام بن گئے، اب تم امام ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے۔ فرمایا مجھے وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا، بتوں کو توڑا گیا، بڑے بڑے سردار موجود تھے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال سے کہو کہ کعبے کی چھت پر چڑھ جائے اور اذان دی جائے۔ لوگوں نے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگوا دیں، تو آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ۔ بدر میں مار کھا کے اذان پڑھے تو بلال، اور میں پتھر برسے اذان پڑھے بلال، تپتے صحراؤں میں پتھر کھا کے اذان پڑھے تو بلال۔ اور فرمایا کہ آج اللہ نے عزت دی ہے اور میں لوگوں کو دیکھ کر بلال کو عزت نہ دوں؟ فرمایا کوئی بھی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و طلحہ، علی و زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو بتائے گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، دیکھیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال حبشی سے کتنی محبت تھی۔ میں اپنے ایک ایسے دوست کو جانتا ہوں جنہیں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی کی زیارت ہوئی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جب میں نے اپنے دوست سے پوچھا کیا عمل کرتے ہو، انہوں نے ایک وظیفہ مجھے بتلایا۔ وہ بعد نماز عشاء کسی سے بات کیے بغیر 128 دفعہ درود ابراہیم پڑھا کرتے تھے۔ تقریباً انہوں نے 41 دن یہ وظیفہ کیا اور انہیں پہلے حضرت بلال حبشی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور ان کے صحاب کی زیارت ہوتی ہے۔ مکمل کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کریں، اور اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو دونوں جہانوں کے سردار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارت ضرور ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ایسی اور اسلامک ویڈیو اور اسلامک وظائف کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آنے والے نیو ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔